بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ المولانا العلی العظیم صدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہر ایک انسان کے اوپر 3 زمانے آتے ہیں۔ ایک ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، ایک مستقبل جو آنے والا زمانہ، اور ایک زمانہ حال جو زمانہ چل رہا ہے۔ اور گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر کوئی اپنے گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں غور و فکر سوچے کہ میرا جو زمانہ گزرا ہے وہ کن حالات میں گزرا ہے، میں نے اللہ کی اب تک کتنی نافرمانیاں کی ہیں، میں نے اب تک کتنے گناہ کیے ہیں، اور میں نے اب تک کتنی سننا بھائی ان بچوں کو بھیج دے، اس سے دگا کر رہا ہے، دگا دو تو بھاگ چلو سنو۔ تو جتنی نافرمانیاں کی ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور جتنے نیک کام کیے، نیکیاں کی، ان پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے۔ بعض خوش نصیب حضرات دنیا کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گناہ ان کو موافق ہی نہیں آتا، کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی تو فوراً اللہ رب العزت اس کے اوپر کوئی جھٹکا ڈال دیتے ہیں، کوئی پریشانی کے اندر اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ آدمی سے کوئی غلطی ہوئی، غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جن بندوں سے اللہ رب العزت کو پیار ہے، محبت ہے، تو ان سے گناہ پچتا ہی نہیں، موافق ہی نہیں آتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں غلطی پر غلطی کرتے جاتے ہیں،
گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ان کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اور زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض مرتبہ ان کو پریشانیوں کے اندر دیکھا جاتا ہے، مصیبتوں کے اندر دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ان بندوں سے پیار ہے، محبت ہے، کہ جو کچھ گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا اللہ دنیا ہی کے اندر دے دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں رہتا۔ تو جن بندوں سے اللہ کو پیار ہے، محبت ہے، تو اگر دنیا کے اندر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس گناہ کی سزا، اس غلطی کی سزا پروردگار عالم اس دنیا کے اندر ہی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ اور کچھ لوگ اللہ کے نافرمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدی پر بدی کرتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی کوئی پکڑ ان کے اوپر نہیں آتی، بلکہ وہ تو اور زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں، اور زیادہ ان کے یہاں عیش و پرستی دیکھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو آخرت کے اندر اللہ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے اندر اگر انہوں نے کوئی اچھائی بھی کی ہو، کوئی اچھا کام کیا ہو، تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ دنیا ہی کے اندر اس کو دے دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ تو نمازی بھی ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ بھی ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، پھر بھی یہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کس وجہ سے اس کو مصیبت کے اندر گرفتار کر رکھا ہے یا پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے؟ کیا پتہ اللہ رب العزت اس نے جو غلطی کی اس کا بدلہ دنیا ہی کے اندر دے رہے ہو۔ اور کہتے ہو تو نماز بھی نہیں پڑھتا اور اللہ کا نافرمان ہے، لیکن پھر بھی اس کے یہاں خوشحالی ہے، عیش و پرستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ عیش و پرستی، خوشحالی کی زندگی کیوں گزار رہا ہے۔ اللہ کی نظروں میں ہے وہ نافرمان، اللہ کی نظروں میں ہے وہ بدکار، لیکن اللہ اس کو دنیا ہی کے اندر اس اچھائی کا بدلہ اس کو دے رہے ہیں جو تمہیں خوشحال نظر آ رہا ہے۔ آخرت کے اندر اس کی بڑی پکڑ ہے، آخرت کے اندر وہ پکڑا جائے گا، آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس کو پکڑیں گے۔ لہذا جو فرشتے دنیا کے اندر ڈیوٹی پر متعین ہیں، شام کو 2 فرشتے اپنی ڈیوٹی کر کے آسمان پر واپس جا رہے تھے۔ آسمان کے دروازے پر ہی دونوں فرشتوں کی ملاقات ہو گئی۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے معلوم کیا کہ تم کیا کر کے آ رہے ہو؟ وہ فرشتہ کہنے لگا
آج اللہ رب العزت نے مجھ سے ایسا کام کرایا جس پر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور مجھے وہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے کہ ایک یہودی کا انتقال ہو رہا تھا، اس کا آخری وقت تھا اور بالکل اس کا سانس نکلنے کے بالکل قریب تھا، اس کا دل مچھلی کے لیے چاہ رہا تھا، کیونکہ مچھلی کا وہ شوقین تھا، مچھلی کا اس کو پہلے سے شوق تھا، تو مرتے وقت بھی اس کو مچھلی یاد آ رہی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جس کی زندگی جیسے گزرے گی مرتے وقت وہی چیز اس کو یاد آئے گی، تو لہذا اس کو مچھلی کی چاہت ہوئی، اور پورے بازار میں اس کے گھر والے گھوم گئے، کہیں سے بھی مچھلی اس نہیں ملی، تو اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ تم مچھلی لے کر کے جاؤ اور اس کی حوض میں لے جا کر کے ڈال دو، اس کو مچھلی کھلاؤ۔ لہذا میں اس کی حوض میں مچھلی ڈال کر کے آ رہا ہوں، اور اس کے گھر والے اس مچھلی کو بنا رہے ہیں اور اس کو کھلا رہے ہیں، اور شاید اب اس کا انتقال بھی ہو گیا ہوگا۔ تو اس فرشتے نے پھر اس والے فرشتے سے دوسرے فرشتے سے معلوم کیا کہ تم کیا کر کے آ رہے ہو؟ کہ جی میں بھی بڑی عجیب بات کر کے آ رہا ہوں، بڑا عجیب کام کر کے آ رہا ہوں۔ ایک اللہ کے فرما بردار بندے کا انتقال ہو رہا تھا، اس کا آخری وقت تھا، اور اس کو شہد کی تمنا ہوئی، اور شہد کی شیشی سامنے الماری میں رکھی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم کی طرف سے مجھے حکم ہوا اس شہد کی شیشی کو نیچے گرا دو، اور اس شہد کو گرا دو، وہ میرا بندہ پی نہ پاوے، اس کو شہد نہ مل جائے، اور ایسی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو جائے۔ لہٰذا میں وہ شہد کی شیشی گرا کر کے آ رہا ہوں، اور اللہ رب العزت نے وہ شہد اس کو پینے نہیں دیا۔ دیکھا آپ نے، وہ اللہ کا نافرمان بندہ یہودی مکار، اللہ اس کو مچھلی کھلا رہے ہیں، اور یہاں شہد کی تمنا ہو رہی ہے، تو شہد ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت شہد کی شیشی کو نیچے گرا رہے ہیں۔ چلو چلتے ہیں، پروردگار عالم سے معلوم کریں گے کیا مقصد ہے۔ دونوں فرشتے بارگاہ خداوندی میں گئے، اور اللہ رب العزت سے معلوم کیا۔ الہ العالمین بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہودی کا دل مچھلی کو چاہا، آپ نے مچھلی اس کو کھلائی، اور ایک آپ کا فرما بردار بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اس کا دل شہد کو چاہا، آپ نے شہد ہوتے ہوئے بھی شہد کی شیشی کو نیچے گرا دی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میری قدرت کے کرشمے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میری قدرت کے کیا کرشمے ہیں؟ وہ جو یہودی تھا وہ میرا نافرمان بندہ تھا، وہ میرا نافرمان ہے، اور میرے یہاں آ کر وہ عذاب ہی عذاب کے اندر رہے گا، جہنم کے اندر رہے گا، اور جتنی بھی اس نے گناہ کیے ہیں، غلطی کی ہے، وہ سب میرے پاس محفوظ ہے، لیکن اس کی ایک نیکی میرے پاس باقی تھی، ایک اچھائی اس کے میرے پاس باقی تھی، لہذا میں چاہتا تھا کہ اس کی نیکی وہ میرے یہاں نہ آئے، اپنے ساتھ نہ لے کر آئے، میں دنیا ہی کے اندر اس کا بدلہ دے دوں، میں دنیا ہی کے اندر اس کا بدلہ دلوا دوں۔ لہذا میں نے ایک نیکی کے بدلے اس کا دل مچھلی کو چاہا، میں نے اس کو مچھلی پہنچوا دی، مچھلی کھلوا دی، اور میرا فرما بردار بندہ، وہ میرا نیک بندہ، اس کا دل شہد کے لیے چاہ رہا تھا، لیکن اس کا ایک گناہ میرے پاس تھا، اس کی ایک غلطی میرے پاس تھی، میں چاہتا تھا کہ
میرا بندہ بالکل معصوم بن کر آئے، اس کے اوپر ایک گناہ بھی نہ رہے، لہذا اس کے گناہ کا بدلہ میں نے اس کو دنیا ہی کے اندر دے دیا۔ شہد کی تمنا ہوئی، میں نے شہد اس کو پینے نہ دیا، اس ایک گناہ کا بدلہ میں نے اس کو دنیا ہی کے اندر دے دیا۔ اور میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اب میں اس کو نوازوں گا، جنت دوں گا، جنت کی نعمتیں دوں گا، جنت کا شہد پلاؤں گا اور جنت کا دودھ پلاؤں گا، جنت کا پانی پلاؤں گا، جنت کی شراب طور پلاؤں گا۔ وہ میرا نیک بندہ ضرور ہے، وہ میرا نیک بندہ ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد میرا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان پر پریشانیاں زیادہ آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعضوں کو نماز بھی پڑھتے پانچوں وقت کی، نمازی بھی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن پریشانیاں پر پریشانیاں آتی ہیں۔ تو وہ حضرات بھی اللہ سے مایوس نہ ہوئے، کیا جی ہم تو نماز بھی پڑھتے، اللہ تو ہماری سن ہی نہیں رہا، پھر بھی پریشانی ہمارے اوپر تو پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ پریشانی تمہارے اوپر کیوں آ رہی ہے۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہے، ایک وقت نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، مسجد میں آ کے جھانکتا بھی نہیں ہے، اور پھر بھی خوشحالی کی زندگی گزر رہی ہے، عیش و پرستی کی زندگی گزر رہی ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ عیش و پرستی کی زندگی اس کی کیوں گزر رہی ہے اور کس وجہ سے گزر رہی ہے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آج ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں پر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا تعلق اللہ سے منقطع ہو گیا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، معبود سے جڑ جائے، اس پالن ہار سے جڑ جائے، تو پوری دنیا بھی مل کر تمہارا بال بیکھا نہیں کر سکتی، کچھ بھی تمہیں ستا نہیں سکتی۔ آج جو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ ہمارے کیے ہوئے کا بدلہ ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت سے اگر تعلق قائم ہو جائے تو ساری مخلوق تمہاری تابع دار بن جائے، انسانی مخلوق ہی نہیں بلکہ چرند پرند یہ سب تمہاری تابع بن جائے۔ اب اللہ رب العزت سے تعلق کیسے قائم ہو، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق کیسے قائم ہو؟ تو اللہ فرماتے ہو میرے بندے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تم میرا ذکر کیا کر، مجھ سے تعلق قائم ہوگا۔ سواری پر سوار ہو، جہاز پر سوار ہو، موٹر سائیکل پر سوار ہو یا کار پر سوار ہو، ہر ایک حالت میں تو مجھے پکارا کر، تو میرا ذکر کیا کر، تم میرے نام کی تسبیح پڑھا کر، تو میرے نام کو بلند کیا کر، تو تیرا تعلق مجھ سے جڑے گا، تو میرا دوست ہوگا، میں تیرا دوست ہوں گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور میرے بندے ذکر کرنے کے لیے تجھے وضو بھی کرنے کی ضرورت نہیں، قبلہ رخ بھی بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور جس حالت میں بھی تو ہے، اگر ناپاکی کی بھی حالت میں ہے تو زبان تو تیری پاک رہتی ہے۔ اور میرے بندے اور میری بندیوں، اگر تم کسی بھی حالت میں ہو تو میرا ذکر کیا کرو، میرا نام پڑھا کرو، میرے نام کی تسبیح پڑھا کرو، میں اس سے دوستی کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ فرماتے ہو میرے بندو کثرت سے تم میرا ذکر کیا کرو، زیادہ تر تم میرا ذکر کیا کرو۔ اور دیکھو تو صحیح، قرآن
کریم کی آیت پر غور تو کرو، اور نماز کا حکم آیا تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا کثرت سے نماز پڑھو، روزوں کا حکم آیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم کثرت سے روزے رکھو، زکوٰۃ کا حکم آیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کثرت سے زکوٰۃ ادا کرو، لیکن جب اللہ یوں فرما رہے ہیں تم میرا ذکر کرو تو ذکراً کثیرا، زیادہ میرا ذکر کیا کرو، کثرت سے میرا ذکر کیا کرو، تو اللہ سے تعلق قائم ہوگا، پروردگار عالم سے محبت ہوگی۔ اور یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جس چیز کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے، آٹومیٹک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو پھر جب اللہ رب العزت سے محبت قائم ہوگی تو پھر اللہ کا نام لینے بھی مزہ آئے گا۔ باقاعدہ یہ نہیں کہ جی ہم تو تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہو میرے بندے تو یوں کہہ دے اللہ، بس میرا ذکر ہو گیا، اللہ کہہ دو، اللہ اللہ۔ یہ سانسیں جو آ رہی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر ایک سانس کے بدلے بھی اللہ کہہ دیا تو سانس کا حق ادا ہو گیا۔ اور جب اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر یہ جو گناہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق ہوگی۔ بڑی شرم کی بات ہوگی، شرم آئے گی گناہ کرتے ہوئے، اور اللہ کا نام بھی لے رہا ہوں، بار بار اللہ کو پکار رہا ہوں، اللہ اللہ، تو نماز بھی نہیں چھوٹے گی، روزے بھی نہیں چھوٹیں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی، اور جب بھی گناہ کرنے کو دل میں چاہت ہوگی فوراً اس کو یاد آئے گا، اور میں تو اپنے رب کا ذکر کرتا ہوں، میں تو اپنے اللہ کا نام لیتا ہوں، میں تو اپنے اللہ کا نام بلند کرتا ہوں، اور اس ذکر کی برکت سے جب بھی نماز کا وقت ہوگا فوراً اس کا دل چاہے گا میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد جاؤں، میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، میں اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کروں، اور جب بھی اللہ کا حکم آئے گا اس کو پورا کرنے میں اس کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے، اور جب اللہ کا ذکر کریں گے تو جو سخت دل ہوتے ہیں نا، سخت دل، تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ آزما کے دیکھو، کر کے دیکھو، جن کے دل سخت ہوتے ہیں غصہ پر غصہ، غصہ ناک پر بیٹھا ہوا فوراً غصہ آ جاتا ہے، وہ ذرا آزما کر کے دیکھے، اللہ کا ذکر کر کے دیکھے، اس کا قلب بالکل مطمئن ہو جائے گا، اس کا دل بالکل نرم ہو جائے گا، غصہ بالکل اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات تو اللہ بھی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے دل کی کیفیت کو مطمئن کر دوں گا، میں تمہارے دل کو اطمینان دلا دوں گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میرے بندے تو کاروبار کا مارا ہوا، تو غموں سے نہ ڈال، اور تو غموں سے نہ ڈال ہو گیا، اور میرے بندے تو میرا ذکر تو کر کے دیکھ، اور پھر میں تیرے دل پر کیسی خوشی دیتا ہوں، میں تجھے کیسا خوش کرتا ہوں۔ اور میرے بندے تو دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر، دنیا کی آزمائشوں میں گرفتار ہو کر کے تم مایوس ہو گیا، تو غموں سے نڈال ہو گیا، اور میرے بندے تو میرا ذکر کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اور میرے بندے میں تیرے دل کو مطمئن کر دوں گا، پھر تجھے کچھ بھی یاد نہیں آئے گا، تجھ کو کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ قرضوں سے مارا ہوا قرض کا سے چھٹکارا نہیں ہوتا۔ اور میرے بندے تو میرا ذکر کر، مجھ سے لو لگا، مجھ سے کنیکشن جوڑ، اور پھر دیکھ لائٹ آتی ہے یا نہیں، اور پھر میری رحمت تیرے اوپر آتی ہے یا نہیں، میرا کرم تیرے اوپر آتا ہے یا نہیں۔ ان باتوں کو اگر دھیان کیا جائے، دھیان سے عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی آج بھی وہی اللہ ہے جو غزوہ بدر کے اندر صرف 313 کو کامیابی دی ہے۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی اللہ کے وہی فرشتے ہیں، آج بھی اللہ کی وہی مدد ہے۔ بہرحال میرا وقت پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کے فوائد اور بیان کیے جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبھی حضرات اگلی صفحے پوری کر کے سنتوں کی نیت باندھے تاکہ پچھلے والے حضرات کو جگہ مل جائے۔